حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو ایسے موقع پر آرمی آف چیف کے عہدے سے ہٹایا جبکہ ایک طرف رومن اور دوسری طرف پرشین امپائر کے ساتھ جنگ میں تھے، اور خالد بن ولید نے بھی بہت ہی پاورفل ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کیا اور اپنے خلیفہ کے آرڈر کو خاموشی سے مان لیا۔ اس وقت مسلمان بہت ہی سخت دور سے گزر رہے تھے کیونکہ دو بڑے امپائر سے جنگ کر رہے تھے، اور ایسے وقت میں اگر خالد بن ولید بھی بغاوت کر دیتے تو مسلمانوں کی یہ امپائر ڈگمگا جاتی۔ اس اسٹوری میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید کے علاوہ بھی ایک امپورٹنٹ کردار اور ہے، اور وہ ہے یہاں کی عوام۔ مطلب ایک تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے بنا کسی کی پرواہ کیے مدینہ کی ریاست کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اتنا بڑا فیصلہ لیا، اور دوسرے خالد بن ولید خود جنہوں نے اتنا پاورفل جنرل ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی ایسا اسٹیپ نہیں لیا جس سے مدینہ کی ریاست کو کچھ نقصان ہوتا، اور تیسرا یہاں کی عوام، اور وہ ایسے کہ ایک دن خالد بن ولید مسلمانوں کے ایک گروپ سے خطاب کر رہے تھے جس میں انہوں نے بتایا کہ مجھے شام یعنی سیریا فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور جب میں نے پورا شام فتح کر لیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنی پوزیشن سے ہی ہٹا دیا۔ جیسے ہی خالد بن ولید نے یہ بات کہی تو مسلمانوں کی فوج سے ایک عام سا سولجر کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے ہمارے سردار، ایسی باتیں مت کرو کیونکہ ایسی باتوں سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، تفرقہ پھیلتا ہے۔ مطلب اس زمانے کی عوام بھی اتنا شعور رکھتی تھی کہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ چاہے جو بھی ہو جائے لیڈر لیڈر ہوتا ہے، اور ایک جنرل صرف ایک جنرل۔ خالد بن ولید کو ہٹانے سے صرف ان میں ہی نہیں بلکہ پورے اسلامک امپائر میں ایک کنفیوژن سا پھیل گیا کہ آخر کیوں عمر رضی اللہ عنہ نے اتنے سخت ٹائم پر خالد بن ولید کو آرمی آف چیف کے عہدے سے ہٹایا، جس سے آہستہ آہستہ لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں پھیلنے لگی۔ لوگ عجیب عجیب طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے عمر رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید میں کوئی پرسنل اور پرانی لڑائی ہو، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ہٹا دیا، اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ ہو سکتا ہے خالد بن ولید نے کوئی کرپشن کیا ہو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جاسوسوں کا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ تھا کہ انہیں عوام کے اس کنفیوژن کا پہلے ہی پتہ چل گیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو مدینہ کے مسجد نبوی میں جمع ہونے کا حکم دیا، اور پھر سب کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے کلیئرلی بتا دیا کہ میں نے عمر بن خطاب نے اپنے آرمی آف چیف خالد بن ولید کو کسی پرسنل دشمنی یا کرپشن کی وجہ سے نہیں ہٹایا، بلکہ صرف اس لیے کہ خالد بن ولید کی زبردست فتوحات کی وجہ سے لوگ اللہ کے بجائے خالد بن ولید پر ٹرسٹ کرنے لگے تھے، اور میں مسلمانوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی جنگ میں جیت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں۔ اور پھر یہی ساری باتیں انہوں نے لیٹرز میں بھی لکھی، اور ان لیٹرز کو صوبے کے ہر گورنر تک پہنچا دیا تاکہ کوئی بھی کنفیوژن نہ ہو اور خالد بن ولید کے کیریکٹر پر بھی کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور اس واقعے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کی بیوہ بہن کے ساتھ شادی بھی کی، جس سے کلیئرلی یہ پتہ چلتا ہے کہ خالد بن ولید اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی بھی پرسنل ایشوز نہیں تھے۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات مان تو لی، لیکن اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ اب آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہر جنگ جیتنا لازمی تھا، کیونکہ اگر خالد بن ولید کے جانے کے بعد مسلمان جنگیں ہارنے لگتے تو لوگ ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ڈیسیزن کو غلط سمجھتے۔ اور اب ایک اور انٹرسٹنگ بات،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب عرب میں بہت سارے قبیلوں نے مدینہ کی ریاست سے بغاوت کی تھی، جنہیں پھر بعد میں ختم تو کر دیا گیا، لیکن ان جنگوں میں بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا گیا تھا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے ان سارے قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا اور سب کے لیے ایک عام معافی کا اعلان کر دیا، مطلب سب کو معاف کر دیا، جس سے پورے عرب میں ان کی پاپولیرٹی اور بڑھ گئی اور لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس رحم دلی سے اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے خود ہی آ کر اسلام قبول کر لیا اور یہاں تک کہ مسلمانوں کی فوج کو بھی جوائن کر لیا۔ ان لوگوں میں ایک شخص وہ بھی تھا جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اپنے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور وہ تھا مسیلمہ قذاب۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بھی معاف کر دیا اور وہ بھی مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان سخت اور زبردست فیصلوں کے بعد عرب کے لوگ اتنا خوش ہو گئے کہ وہ اپنی ساری پرانی دشمنیاں چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ کرسچنز نے بھی آ کر پرشین امپائر کے خلاف مسلمانوں کا ساتھ دینے کی قسم کھائی۔ اور اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں اور کرسچنز کو ملا کر پرشین امپائر کے خلاف ایک نئی فوج بنائی، اور اس فوج نے مسنہ کی لیڈرشپ میں پرشین امپائر کی ایک بہت بڑی فوج کو ہرایا۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم مسلمانوں کی ایک دوسری فوج جس کی لیڈرشپ ابو عبیدہ ابن الجراح کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہاں رومن امپائر کی ایک بہت بڑی فوج کو ہرا کر فتح حاصل کی۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ مسلمانوں کی ریاست خالد بن ولید کے بنا بھی جنگوں کو جیت سکتی ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کا پلان کامیاب ہو گیا۔ لیکن اب مسلمانوں کی ایک تاریخ کی سب سے بڑی جنگیں، جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ، بہت ہی قریب آ چکی تھی۔ ہم لوگ اس کا آگے ذکر کریں گے، بٹ سبسکرائب